آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ آیت نمبر 213 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ جب آغاز ہوا تو انسان کس چیز کی پرستش کرتے تھے، کس چیز کی پوجا کرتے تھے، کس کو اپنا رب اور معبود مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح دلیلیں آ چکے۔ آپس کی ضد کی وجہ سے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے، ایک تاریخی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کفر و شرک، مثلاً کہ جیسا سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، آگ کی پرستش اور باقی اس طرح، انسانیت کی ابتدا ایسے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ سارے کے سارے کان الناس امتا واحدہ، ایک ہی امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ درمیان میں تقریباً 10 صدیاں، 1000 سال کا زمانہ ہے۔ یہ ایک ہی امت تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھی، سارے کے سارے ایک ہی رب کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن بعد کے اندر شیطان نے وسوسے ڈالے، شیطان نے لوگوں کو بہکایا، اور چند لوگوں نے اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر نئی نئی چیزیں گھڑ کے اسلام کے اندر ڈالنا شروع کر دی، دین اور شریعت کے اندر متعارف کروانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اختلافات پھیلنا شروع ہو گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ آئیں اور فیصلہ کریں، اور جو اختلافات امت کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، جو لوگ فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں، ان اختلافات کو دور کیا جا سکے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اب جبکہ حضرت جو ہماری یہ جو آخری امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی پہلے کسی قسم کے کوئی اختلافات موجود نہیں تھے، کوئی فرقہ پرستی، کوئی کچھ نہیں تھا، سبھی کے سب ایک ہی تھے۔ وجہ اس کی کہ سبھی کے سب قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل پکڑتے تھے اور اسی کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ کسی قسم کی بدعات
یا تقلید کے اندر مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ پھر بعد میں یہ چیز آ گئی کہ امت کو تقلید کے اندر مبتلا کر دیا گیا، بدعات کے اندر مبتلا کر دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ یہ امام ہے، ان کو برحق مانو، ان کے پیچھے چلو۔ اور اس طرح امت گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی، بھلے ہی کہنے والے کہتے ہیں کہ برحق ہیں، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا پہلے کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، تو اختلاف بڑھ چکے اور اختلاف بڑھ چکے۔ جبکہ سلف صالحین سبھی کے سب کسی شخصیت کی تقلید کے بجائے براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے، ان میں کسی قسم کی کوئی افراط و تفریط نہیں تھی، کوئی فرقہ بازی نہیں تھی، کوئی نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ کوئی دوسرا تیسرا، کوئی بھی نہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ضبط سانڈے کے بل میں جا گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا پھر اور کون ہے؟ یعنی کہ ایسی اندھی تقلید کے اندر مبتلا ہو جائیں گے ہم امت محمدیہ، لوگوں کی تقلید کے اندر، کہ اگر وہ کہیں گے کہ جی دن کو کہ یہ رات ہے، ہم مان لیں گے کہ رات ہے، وہ کہیں گے کہ دن ہے، وہ کہیں ہم مان لیں گے کہ دن ہے۔ وہ اگر کسی بل میں گھسیں گے تو ہم بھی پیچھے گھس جائیں گے۔ مراد بات یہی ہے کہ اگر وہ کنویں میں چھلانگ لگائیں گے تو ہم بھی پیچھے لگا دیں گے، اور ہو یہی رہا ہے۔ جو مقلدین ہے، جو شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہے، جو ان چیزوں کے اندر پڑ چکے ہیں، ان کے لیے قرآن کی آیت یا رسول اللہ کی حدیث کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ دیکھیں گے کہ جس شخصیت کی پیچھے چل رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا کہتا ہے۔ وہ چاہے قرآن و سنت کے مخالف ہو یا موافق ہو، انہوں نے اس کی بات ماننی ہے جس کی وہ تقلید کر رہے ہیں۔ اور ان کے علماء نے اپنی کتب کے اندر، کتابوں کے اندر اس چیز کو لکھا ہے کہ مقلد کے لیے دلیل امام کا قول ہوتا ہے، کہ جو امام صاحب کہے گا وہی اس کے لیے دلیل ہوگا۔ مقلد قرآن و سنت سے دلیل نہیں پکڑ سکتا۔ یہ ان کے ائمہ نے اپنی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو جب تک امت قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کرتی رہی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتی رہی، براہ راست قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتی رہی، تب تک کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور جب یہ چیز متعارف کروائی گئی کہ بھئی یہ چار امام ہے، یہ برحق ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، اس کی بیعت کرو، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں اسلام سمجھ نہیں آئے گا، اور عجیب سی لوجک اور منطق بتاتے ہیں کہ بھائی بغیر تقلید کے اسلام سمجھ نہیں آتا۔ بھائی کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کہ جی جدید مسائل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسائل نہیں تھے، جو جدید مسائل اب پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے ان جدید مسائل کو سمجھنے کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اور جن چار ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے ان کو بھی تقریباً 1200-1300 سال ہونے والے ہیں۔ تو ان کی دور میں کون سی جدید ٹیکنالوجی آئی تھی؟ سوال یہ ہے نا، کیا ٹیلی فون آیا تھا؟ کیا یہ گاڑیاں آئی تھی، کاریں آئی تھی، بسیں آئی تھی، اور دوسری جو گھر کے اندر جو اب جدید سہولیات فیسلٹیز آ چکی ہے، موبائل فون آ چکا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا آ چکی ہے، جہاز آ چکے ہیں، بسیں، گاڑیاں، باقی بہت ساری جدید چیزیں ہیں
جو اس دور میں بالکل تھی ہی نہیں۔ اس دور کے اندر محدثین حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے، حدیث کو لینے کے لیے، ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کرتے، لمبی لمبی مسافت طے کرتے، جو کہ اب گھنٹوں میں ہو رہا ہے، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو رہا ہے۔ اور اب ٹیلی فون کا دور ہے، یہاں سے بیٹھ کر اب دنیا کے کسی کونے میں بھی رابطہ کر سکتے۔ تو اس دور میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی۔ جب ائمہ کرام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، ان کی تقلید کر کے آپ ان چیزوں کو، جب ان کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جدید مسائل سمجھ آئیں گے، جبکہ جدید مسائل تو اس دور میں بھی نہیں تھے۔ جب ان کی پیروی کر کے، جو 1200-1300 سال پرانے تھے، ہمیں جدید مسائل سمجھ آ سکتے ہیں، تو رسول اللہ کی پیروی کر کے کیوں نہیں سمجھ آ سکتے؟ تو بہتر یہی ہے کہ قرآن و سنت سے ہی مسائل کا استنباط کیا جائے، قرآن و سنت کے اوپر ہی چلا جائے۔ یہ فضول سے دھکوسلے اور بہانے ہیں۔ جبکہ اگر یہ ایسا ہی ہوتا کہ بغیر تقلید کے مسائل سمجھ نہیں آتے، اسلام سمجھ نہیں آتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فوراً یہ کام شروع ہو جاتا، صحابہ کرام گروہوں میں تقسیم ہو جاتے، جو معتبر صحابہ کرام تھے ان کے پیچھے شروع لگ جاتے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقلید اتنی ضروری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ موجود تھے۔ بھائی جب رسول اللہ چلے گئے تو پھر صحابہ کرام کو چاہیے تھا نا کہ کچھ صدیقی بن جاتے، کچھ فاروقی بن جاتے، کچھ عثمانی، علوی، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام تقسیم نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام قرآن و سنت کے اوپر ہی جمع رہے، اسی پر ہی عمل کرتے رہے، براہ راست عمل کرتے رہے، کسی دوسری تیسری طرف نہیں گئے۔ اور جب تک مسلمان اس چیز کے اوپر جمع رہے، قرآن و سنت کے اوپر، تب تک آپ کو امت میں اختلاف نہیں ملے گا۔ یہ بات آپ تحقیق کر لیں، دیکھ لیں۔ اور جب امت کے اندر یہ چیز لوچ ہوئی ہے کہ بھائی جی اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو تقلید کرنی پڑے گی، فلاں 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 کے پیچھے چلنا پڑے گا، تبھی سے وہ اختلافات کی پہلی بنیادی اینٹ تھی جو اس امت کے اندر رکھی گئی، اور تبھی سے ابھی تک اس امت کو، یہ امت اختلاف کا شکار ہے، تقسیم کا شکار ہے۔ اور آج اختلافات کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ اس امت کا واپس متفق اور متحد ہونا ہی ناممکن نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور براہ راست قرآن و سنت پر ہی چلنے کی اور اسی سے مسائل کا استنباط کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا۔